وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہماری تردامنی پر شیخ نہ جائیو، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. تو یہ وہ حضرات ہیں جن کے اعزاز کے لیے، جن کے اکرام کے لیے یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس موقع پر وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی انجمن اسلامیہ کے انتظامیہ کے تمام کمیٹی کے تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نئے انداز کا، ایک نئے طرز کا پروگرام شروع کیا ہے، جس میں وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے گھر کے لیے خدمت انجام دی ہے اور اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی ہیں، ان حضرات کے اعزاز اور اکرام میں یہ مجلس قائم کی گئی ہے. اور پروگرام کی ترتیب تھوڑی الٹ ہونی چاہیے تھی. پہلے ان حضرات کو لا کر یہاں بٹھانا چاہیے تھا، اس کے بعد باقی چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. چند باتیں آپ کے سامنے اس خدمت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ اذان کی خدمت انجام دینا کتنی عظیم الشان چیز ہے. خطبے میں نے ایک روایت پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے وہ لوگ ہوں گے جو مسجدوں کے اندر اذان کی خدمت انجام دیتے ہیں. اس حدیث کے علماء نے بہت سارے مطلب بتائے ہیں. کچھ حضرات نے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیٹھنے کے واسطے بہترین قسم کے اعلیٰ مقام پر ان کا انتظام فرمائے گا، اس لیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کی گردنیں اونچی نظر آئیں گی. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کے نتیجے میں ان کو جو کثرت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو کثرت سے جو اجر و ثواب ملے گا اس ثواب کو دیکھنے کے لیے جب یہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کی گردنیں اونچی نظر آئیں گی. اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ علی کثبان الملبس یوم القیامہ، تین جماعتیں، تین گروہ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشک کے ٹیلوں پر بیٹھنے کا انتظام فرمائے گا. فرمایا رجل یصلی قوما وهم یراضون ورجل يرزم في الليل والنهار 5 صلوات ورجل ادى حق الله تعالى وحق مواليه. تین جماعتیں ایسی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے. ایک وہ جماعت جو کسی قوم کی امامت کرتی ہو اور مقتدی اس سے راضی ہو، دوسری وہ جماعت جو دن اور رات میں 5 وقت نماز کے واسطے اذانیں دیتی ہو، اور تیسری وہ جماعت، تیسری وہ قوم جو اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہو اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتی ہو. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے گھر میں اذان دینے کا مجھے موقع مل جائے گا، میرے دوستو ذرا غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے کہ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کی صدا بلند کرنا کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے، کتنے بڑے مقام
کرام ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے اذان دینے کا موقع مل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں حج نہ کروں، میں عمرہ نہ کروں، میں اللہ کے راستے میں جہاد نہ کروں۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مؤذنین کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمایا ہے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہیں فرمایا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس بات پر آپ اعتراض نہ کریں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اذان کی ذمہ داری اپنے کمزور لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ لحوم حرمہ اللہ علی النار لحوم المؤذنین، لیکن وہ اجسام، وہ بدن، وہ گوشت جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے وہ مؤذنین کا گوشت ہے، وہ مؤذنین کی جسد ہے، وہ مؤذنین کے جسم ہے۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو اقامت کرنے کا موقع آ جائے، نوبت آ جائے تو پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، چاہے جائے کہ اذان کے لیے ہمارے اندر ذوق و شوق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے فضائل یوں ہی نہیں بیان فرمائے ہیں تاکہ امت کے دل میں اذان کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اور ایک دو باتیں اور اس کے تعلق سے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابھی اذان ہو رہی تھی، اذانیں ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اذان کے دوران باتیں کر رہے تھے، اعلان کرنے کے باوجود اذان کے احترام کا خیال نہیں رکھا گیا، اس لیے کیونکہ ہماری نظر میں اذان کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اذان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا مجھے جنت میں وہ درجہ ملا ہے جو امام احمد بن حنبل کے نیچے والا درجہ ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، تجھے اتنا بڑا اونچا درجہ کیسے مل گیا، تیرا عمل بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو علم والا بھی نہیں تھا، فضل والا بھی نہیں تھا، تجھے مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی میں لوہاری کا کام کرتا تھا، جب اذان کی آواز آتی تھی اگر میں نے ہتھوڑا اٹھا رکھا ہے ہتھیار پر مارنے کے لیے، اوزار پر مارنے کے لیے، میں ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیا کرتا تھا اور خاموشی سے اذان سنا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب میرے رب کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اب دنیا کے کسی کام میں لگنا میرے لیے جائز نہیں ہے، میں فوراً چل کر کے مسجد چلا جاتا تھا، سارے کام کاج چھوڑ دیتا تھا، اذان کے دوران بات نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر میری مغفرت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر میری مغفرت فرمائی۔ اور آپ ذرا ہمیں اور بھی زیادہ اہمیت سے سننے کی ضرورت ہے۔ خطبے کے اندر میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم اذان کے لیے پکارتے ہو تو یہ کفار اور مشرکین اللہ کے دشمن تمہاری اذانوں کا مذاق بناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا، جب اذان کی آواز بلند ہوتی تو وہ عیسائی چڑھ جاتا تھا، غصے میں آ جاتا تھا، اور جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کیا کہتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن کہتا تھا تو خبیث کا بچہ وہ نالائق وہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، نعوذ باللہ، اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان کاپتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ آپ کو چونکہ ترجمہ بتانا ضروری ہے اس لیے ترجمہ کر دے رہا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا اللہ اس جھوٹے کو جلا دے، اذان کا مذاق بناتا تھا، اذان کا احترام نہیں کرتا تھا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ایک دن اس کی باندی چراغ جلا رہی تھی، اس چراغ سے ایک چنگاری اس کی چھت پہ لگتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے گھر میں آگ پکڑ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دشمن رسول کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بولا کرتا تھا کہ اللہ اس کو آگ میں جلائے، اللہ نے اسی دشمن رسول کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیا۔ اور ایک اور واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک لڑکی کا انتقال ہوا،
لڑکی کے گھر والے پریشان ہو کر مسجد میں آئے، کچھ اللہ والوں کی جماعت وہاں پر موجود تھی. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے. بس بات ختم، 2 منٹ. ہمارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ذرا آپ لوگ بھی اس گزارش سے ذرا توجہ سے سنیں، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو گئے تو دیکھا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے جنازے کے چاروں طرف بڑے بڑے کن کھجورے منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں. کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے جنازے کے قریب جائے. انتہائی خطرناک عجیب قسم کے کن کھجورے، آپ جانتے ہوں گے جس کے بہت سارے پیر ہوتے ہیں باریک باریک، جو موٹا سا کیڑا ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے قسم کے اتنے بڑے کن کھجورے کہ گھر والوں کی ہمت نہیں ہو رہی لاش کے قریب جانے کی. اب کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے دل پانی ہو گئے، ہمارا پھٹا پانی ہو گیا، ہم خوف میں آ گئے اور ہم سوچنے لگے یہ کیا صورتحال ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اس کے استغفار کی، اللہ ہمیں اتنا موقع دے دے، اللہ ہمیں اتنا موقع دے دے کہ ہم اس کی تدفین کر سکیں، اس کو غسل دے سکیں، اس کو قبر میں اتار سکیں. ہم نے بہت دیر تک اللہ سے استغفار کیا، ہم نے بہت دیر تک اللہ سے معافی مانگی، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. تو کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کن کھجورے ہٹ کر کے ایک کونے میں چلے گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے. کہتے جب ہم اس کو دفن کر کے واپس آئے گھر میں، ہم نے اس کی ماں سے پوچھا بتائیے اس لڑکی کا گناہ کیا تھا، یہ لڑکی کون سا ایسا جرم کرتی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے اوپر یہ عذاب دکھایا ہے. تو میرے دوستو دہل جانے والی بات ہے، اور ان لوگوں کو خاص طور سے غور سے سننے والی بات ہے جو اذان کا احترام نہیں کرتے. کہتے ہیں میری لڑکی گانے بجانے کی عاشق تھی، میری لڑکی گانے بجانے کی عاشق تھی. ایک مرتبہ ٹی وی کے اوپر یہ گانا دیکھ رہی تھی، اسی دوران اذان شروع ہو جاتی ہے. میں نے بیٹی سے کہا بیٹی ذرا ٹی وی بند کر دے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے. تو بیٹی نے کہا امی اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، یہ گانا چلا جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا. اس نے گانا بند نہیں کیا، ٹی وی کو چالو رکھا، اذان ہوتی رہی، اذان کی بے ادبی کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو انجام میں دکھایا کہ جو اذان کا احترام نہیں کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی اسے رسوا کرے گا. اس لیے میرے دوستو جب اذان ہو اس کا حد درجہ احترام کیا جائے، اذان کا جو ہے خیال رکھا جائے، اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد میرے لیے وہ دعا پڑھتا ہے جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اذان کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب کر دیتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، چونکہ یہ موقع ہے مؤذنین حضرات کے اعزاز اور اکرام کا اور ان کی تکریم کا، اس لیے اذان کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دی کہ اذان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اذان کی قدر کرنے والوں